بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کی تلاوت اور اس کی انشاءاللہ ہم تفسیر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر سب ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کیں تو آپ کو بطور الہام ان کی صفات، ان کی خصوصیات، جو چیزیں تھیں ان سب کو بطور الہام سکھا دیں۔ پھر اگلے حصے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو اور تم سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے تو ان تمام اشیاء کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفے کا کام جو ہوتا ہے وہ اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا، اسی طرح عدل و انصاف کرنا وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ اس کا سبب علم ظاہری فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلطوں تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی ایک آیت سیکھی، یہ تمہارے لیے 100 رکعات نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، فرمایا یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ گویا کہ جو عبادت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن علم عبادت سے افضل ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر بندہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھے تو وہ 1000 نوافل سے بہتر ہے، اگر بندہ علم کا ایک باب سیکھے تو فرمایا وہ 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عابد کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ گویا کہ جو عالم ہے یہ عابد سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ واقع آدم علیہ السلام سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے جن میں سے ہم انشاءاللہ چند ذکر کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کے قائم مقام ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا کہ علم والے اور بے علم یہ برابر ہیں؟ گویا کہ علم والے یہ بہتر ہیں جاہلوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں،
کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور بے شک اللہ نے آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور عمران کی اولاد کو تمام جہانوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں۔ فرمایا جو میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور جو زمین میں ہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبریل، میکائیل دونوں ان کے وزیر ہیں، وزیروں کی طرح، اور چونکہ بادشاہ وزیروں سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو علم والا ہے وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ علم دین سیکھیں، زیادہ سے زیادہ سیکھیں، اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں علم دین جیسی نعمت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔